اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی اور وہ آنکھوں کو دیکھ سکتا ہے، اور وہ نہایت باریک بین خبردار ہے۔ لب زباں ہیں بند خاموشی میں رب کا ذکر ہے، فکر بے فکری ہے بے فکری میں اس کا فکر ہے۔ جانتی ہوں جان کر اس کو نہیں میں جانتی، جان کر کیسے کہوں اس کو نہیں پہچانتی۔ عقل ہے محدود دل بھی محدود، اتنا سوچ لو کس کو ان محدود اوزاروں سے اس کا علم ہو۔ علم ہے کیسے کہوں بے علم و ناواقف ہوں میں، ہاں نہیں اس راز مخفی کا کبھی کاشف ہوں میں۔ گو مگو کی بات ہے کہنے کی سننے کی نہیں، صحبتیں قرآنی میں بیٹھو کچھ دنوں تب ہو یقین۔ جو جیسا ہے اور جس نے اپنی نگاہ جیسی بنا لی ہے، اس کو یہ جہان ویسا ہی دکھنے لگتا ہے۔ یہاں نہ نیکی ہے نہ بدی، مگر نیک نیکی دیکھتے ہیں اور بدکار بدی دیکھتے ہیں۔ جو جس خیال کو پختہ کرتا ہے اس کا انجام ویسا ہی ہوتا ہے۔ جہاں دونوں انتہائی حدیں ملتی ہیں، سچائی کا پتہ وہاں ہی ملتا ہے۔ قرب کے ساتھ یقین والے کو اس کی ہر تخلیق میں، ہر آیت میں، ہر نشانی میں، ہر نظارے میں وہی نظر آتا ہے، اور محض علم پہ اکتفا کرنے والے اس کو دیکھ بھی لیں تو اسے پہچان نہ پائیں، کیونکہ عقل جہاں تک بڑھتی جائے گی وہ پرے ہی نظر آتا جائے گا۔ اس بات کو ایک مثال سے سمجھنا کہ سمندر کے قطرے کے آگے کیا ہے، جواب ملے گا لہر ہے۔ سوال ہوگا کہ لہر کے آگے کیا ہے، جواب ملے گا کہ سمندر ہے۔ سوال ہوگا کہ سمندر کے آگے کیا ہے، جواب ملے گا کہ آسمان کی وسعت ہے۔ پھر سوال ہوگا کہ آسمان کی وسعت سے آگے کیا ہے، تو یہ سلسلہ علم کا تھمتا نہیں، کیونکہ علم کے اوزار جاننے کے اوزار تو عقل اور من ہیں جو کہ محدود ہیں اور انسان کی ذات میں پروئے ہوئے ہیں۔ ذرا سوچنا کہ انسان اپنی ہستی کی پہچان کے لیے عقل اور من کا محتاج ہے یا عقل اور من انسان کے محتاج ہیں؟ تو عقل اور من انسان کی اپنی ہستی کے محتاج ہیں، تو پھر یہ عقل اور من جو انسان کے ہی تابع ہیں وہ رب کو کیسے پہچان سکیں گے؟ تو اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی اور وہ آنکھوں کو دیکھ سکتا ہے، اور وہ نہایت باریک بین خبردار ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ کل ہے، تو جاننے والا خواہ سوچنے والا کوئی کیسا ہی ہو، سوچنے اور جاننے کا دعویٰ کرتا ہوا پھر بھی اس کا جز ہے۔ اس کی جزویت کا پتہ اس کے دعوے سے ظاہر ہے، اس لیے جز کی حیثیت میں سوچنے اور جاننے کا دعویٰ اس کے نہ جاننے کی دلیل ہے۔ وہ جو کلام سے ظاہر نہیں ہوتا مگر کلام اس سے ظہور میں آیا، وہ جسے من پا نہیں سکتا لیکن من اس سے جانا گیا۔ وہ جسے آنکھ دیکھ نہیں سکتی مگر آنکھ جس سے دیکھتی ہے، وہ جسے کان سن نہیں سکتا مگر کان اس سے سنتا ہے۔ اس تک آنکھ کی رسائی نہیں، نہ کلام کی پہنچ ہے، نہ من جا سکتا ہے نہ ہم جانتے ہیں، نہ خاص طور پر جتا سکتے ہیں۔
وہ جانی ہوئی چیزوں سے مختلف ہے اور نہ جانی ہوئی چیزوں سے اونچا ہے۔ فرض کرو کسی کے ہاتھ میں قلم ہے اور وہ کتاب لکھ رہا ہو۔ عام لوگ اگر یہ کہیں کہ اس کا قلم طاقتور ہے تو یہ غلطی ہوگی۔ قلم انگلیوں کی گرفت میں ہے، کیا انگلیاں طاقتور ہیں؟ نہیں۔ پھر اس ہاتھ کو جسم سے منسوب کر کے اگر جسم کو طاقتور مانا جائے تو یہ کب صحیح ہوگا؟ جسم میں دل کی وجہ سے طاقت آتی ہے، دل اگر نہ ہوتا تو جسم کیسے حرکت کرتا؟ اس لیے ظاہر پسند اور ظاہر بین آدمی دل ہی کو طاقتور تسلیم کریں گے۔ ایسا کہنا غلطی میں داخل ہے، کیونکہ دل کی سوجھ سجھانے والی عقل اس پہ اثر انداز رہتی ہے۔ نادان کہتے ہیں یہ عقل بڑی اصلی اور اہم چیز ہے، اور اسی کی عظمت کا گیت گانا شروع کرتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ اس عقل کا دار و مدار انسان کی قوت ارادی پر ہے۔ قوت ارادی نہ ہو تو عقل دھری کی دھری رہ جائے اور اس سے کوئی کام نہ ہو سکے۔ تو اب یہ سوچنا رہ گیا کہ قوت ارادی کس کے سہارے ہے، تو اس کا جواب ہے کہ یہ رب کے اس سانس کے سہارے ہے، اس روحی کے سہارے ہے، جو رب نے فرمایا کہ پھر جب میں اسے پورے طور پر بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی اور وہ آنکھوں کو دیکھ سکتا ہے، اور وہ نہایت باریک بین خبردار ہے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر۔ جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔